قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے جائیں، بھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، بھولتے جائیں، نہ قاری بنے گا نہ حافظ۔ قرآن کا حرف حرف آپ کو ایک ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مڑ اس عادل کی طرف کہ جس نے قرآن میں لکھا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ ہم سے دین کا تعارف پوچھا جائے، دنیا والوں سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے بھائی؟ کسی نے کہا اصل میں دین تو فلاں مولوی صاحب کی فلاں کتاب کو پڑھا تو ہم نے تو دین اسی کو سمجھا۔ کوئی بولا فلاں مدرسہ دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کسی نے دیوبند مدرسے کا نام لیا، کسی نے بریلی کی بات کی، کوئی اہل حدیث بنا، کوئی شیعہ بن گیا۔ اور قرآن نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو دین تو قرآن میں آیا، قرآن محمد کے سینے میں آیا، دین اللہ کے قرآن میں آیا، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا۔ پھر رحمتیں تقسیم کرتا ہوا اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے چاہا کہ یہ بات میرے سینے تک نہ رہے، یہ سینہ بسینہ منتقل ہو جائے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ یہ سینہ بسینہ منتقل ہونے آیا، اور قرآن نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھو اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب سینہ مومن چنا قرآن کے لیے۔ ہم نے وہ قاری بھی دیکھے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے، حافظ، قاری، اور تاریخ نے یہ دیکھا لکھے جانے والے فتوے امام حسین کی قتل کی گواہیاں دینے والے جو فتووں کی صورت میں لکھے گئے فتوے۔ اسی لیے تو بات یہ سمجھ آتی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات، بلکہ دین بغیر مولوی کے فتوے کے نہیں۔ تو ایک ہی فتویٰ یاد رکھو اور اس فتوے سے جڑے رہو۔ دین اس وقت تک نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بیوی بچوں سے پیار ہے، جب تک دامن مصطفیٰ کو نہ پکڑا جائے گا۔
حضور صاحب لالات، فخر موجودات، فخر کائنات، فخر انبیاء، حضور کی ذات سے اپنا تعلق اور وابستگی جب تک پختہ نہ ہوگی تب تک دین سمجھ نہیں آ سکتا. اور دین آ گیا تھا کربلا میں، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اذانیں دینے والے، نمازیں پڑھانے والے، سب تھے، سب موجود تھے. اور وہاں ایک پیغام دیا جا رہا تھا. کیا پیغام تھا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے اس پروردگار کی کہ جو وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے. جب یہ یزیدی اپنے پورے غرور اور تکبر میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کرنے، قتل و غارت کرنے نکلے، تو اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی. وہ وقت عصر کا تھا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. فرمایا کہ انسان خسارے میں. اس وقت سے لے کے آج تک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ جس تجارت کو مسلمان کر رہا ہے، فرقہ پرستی کی تجارت کو، فرقہ پرستی کی تجارت کو جو مسلمان کر رہا ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، خسارے میں. اور قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تھامے رکھو، اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو. یہ فرقہ پرست مت بنو. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اور پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کا مال کھانے والے اللہ کے محبوب. جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ نہ رہا، آپ دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کو دیس مدینہ، دیس مکہ تھا، آپ کو مدینے میں قتل کیا گیا، تو حضور نے وہ یتیمی کاٹی. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کے ساتھ اس کا مال غصب کرتے ہیں، اس پر اس کی دولت کو ہتھیاتے ہیں، اس کی جائیدادیں غبن کرتے ہیں، تو قرآن میں آیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. صاحبان ضیاء وقار، دین کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا قیامت والے دن میرے قریب ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں. زور سے بولے ذرا سبحان اللہ.
ولا يحض على طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دلاتا۔ کھانا کوئی کسی کو کھلائے تو احسان نہیں کرتا، ہر بندہ اپنا حق رکھتا ہے۔ جس حق کی بات میں کر رہا تھا نا کہ حق کو پہچانو، ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی قومیت کو ریپرزینٹ کرتا ہو، یہاں تک کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے گھر 3 وقت کا کھانا جب پکتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی آپ نے بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھائی۔ بولو سبحان اللہ۔ بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھائی۔ اور کتنی سبق آموز بات ہے کہ پھر ایک دن مہمان آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، یہودی تھا۔ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہنے لگے تجھے میں کھانا کھلاؤں۔ وہ اندر چلا گیا، اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، ہاتھ دھلا کے دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا سامنے پڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پڑھو تب کھانا ملے گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کھانا دیتے ہو دو، نہیں دیتے ہو مت دو، میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اور یہ غصے سے اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ ناراض ہو گئے۔ رب کی ذات، آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اے میرے سونے سچے نبی، دوڑ کر جا اس بندے سے پوچھ اس کی عمر کتنی ہے، پھر اس کو دسترخوان پہ لا کے کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے گئے، بندہ تھوڑا دور چلا گیا تھا، اس کی منت متاجت کر کے واپس لایا، دسترخوان پہ بٹھایا، اسے کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھلایا۔ پروردگار کی بارگاہ سے آواز آئی، اے ابراہیم تو اس کو ایک وقت کا کھانا بغیر بسم اللہ کے نہیں دیتا، اس کی عمر ہے 80 سال، میں 80 سال سے لگاتار دن رات اور صبح میں ہر وقت اس کو کھانا بغیر بسم اللہ کے دیتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو آپ نے اپنا لنگر غیر مذہب کو بھی کھلایا، اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ میرے دشمن کو کیوں کھلایا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون نے اپنی بدماشیاں تیز کر دی تو پھر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے آسمان کی طرف آواز دے کے کہا پروردگار اس کا گردن سے، اس کی گردن کو اندر سے دبا دے اور اس کو دبا کے مار دے، اس کی حلق کو بند کر دے کہ اس کی حلق سے نیچے رزق اترے ہی نہ۔ تو اس لیے کریم رب نے اس کی اس کمکلی کو دیکھا کہ فرعون کمکل ضرور ہے، اور اللہ کے نبی کو رب کی طرف سے پیغام آیا، اے نبی میں کیسے اس کا رزق بند کر دوں کہ وہ میرا اللہ ہونا بھول چکا ہے، میں اس کا بندہ ہونا کیسے بھول سکتا ہوں؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، پھر ایک بار بولو سبحان اللہ۔ وہ میرا اللہ ہونا بھول چکا ہے،
میں اس کا بندہ ہونا کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو سنو، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دلانے کی رغبت نہیں کرتا۔ اپنے گھر میں آئے فقیر کو، محتاج کو، تنگ دست کو، مانگنے والے کو دے کر اپنے دل میں غرور نہ کر کہ تو نے اس کو روٹی کھلائی۔ روٹی تو نہیں کھلاتا، روٹی اللہ کھلاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ رزق اللہ دیتا ہے، عزتیں پروردگار عطا کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے اعلان جنگ کر لے وہ سب سے پہلے فقیر کو کہتا ہے جا بھائی اٹھا کٹا کما کے کھا۔ کوئی کہتا ہے جا بابا معاف کر، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ان کا روزمرہ کا کام بن گیا ہے، یہ تو بھی ان کو کام کوئی آتا نہیں، اب یہ مانگتے ہی ہے۔ اور سنو، سب سے مشکل کام ہے مانگنا۔ جب بندہ کسی سے مانگتا ہے تو نظریں بھی گرا دیتا ہے، تو دل سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ تو میرا پروردگار آپ کو اتنا رزق دے، اور یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں دینے جوگا کر، مانگنے جوگا نہ کر۔ بولو آمین، اونچی آواز سے بولو آمین۔ اے پروردگار ہمیں بانٹنے والا کر، ہمیں مانگنے والا نہ کر۔ اور فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک نماز ہوتی ہے جو مسجد میں پڑھتے ہو، ایک نماز وہ ہے کہ آپ نے عمل اچھے کیے، وہ تحفہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ غیبت چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، خاوند کی نافرمانی چھوڑ دو، ہر برائی سے بچو۔ بچتے رہو گے تو کچھ بن جاؤ گے۔ اس لیے اعلیٰ دولت ہے اللہ کے محبوب سے تعلق کا، کہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔